کوفے پر یزید کے گورنر ابن زیاد کا کنٹرول قائم ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا چکا تھا، اور اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے کوفہ سے ان کے عقیدت مندوں کا گروہ نہیں آیا تھا، بلکہ مزاحمت کے لیے ابن زیاد کی فوج عمر بن سعد کی کمان میں کربلا پہنچ کر راستہ روکے کھڑی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یزید کی خلافت تسلیم کرنے کا اعلان کر کے اس کی بیعت کرو یا پھر خود کو ہتھیار ڈال کر ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس دمشق لے چلو، میں خود اس سے بات کر لوں گا، یا مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو، میں اپنے گھر بیٹھ جاؤں گا، یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو جہاں کافروں کے خلاف کسی معرکے میں مصروف ہو جاؤں گا۔ لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد اس پیشکش کو معقول قرار دیتے ہوئے اطمینان کا سانس لیتا ہے کہ کوئی درمیان کی راہ نکل آئے گی اور خاندان نبوت کے ساتھ مزاحمت کی نوبت نہیں آئے گی، مگر گورنر کوفہ ابن زیاد کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ اس نے اپنے کمانڈر کو جواب دیا کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ حسین خود کو ہمارے حوالے کر دیں، اس کے سوا کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ ہتھیار ڈال کر خود کو تمہارے حوالے نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے ہمارے پاس لاؤ، اگر تم اس بات میں جھجک دکھاؤ گے تو تمہیں بھی عبرتناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے کہ سر جھکا کر خود کو ابن زیاد کے حوالے کرتے ہوئے اپنی اور اپنے خاندان کی عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائیں، یا پھر ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکر کے ہاتھوں خاندان سمیت ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گرد و پیش غالباً کوئی دانشور موجود نہیں تھا، کوئی ڈپلومیٹ بھی نہیں تھا، اور شاید کوئی فقیہ عصر بھی قریب نہیں تھا، ورنہ حکمت و دانش کا یہ سبق انہیں بھی پڑھایا جا سکتا تھا کہ جب جان بچانے کی کوئی اور صورت ممکن نہ رہے تو سر جھکا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اپنے ساتھ معصوم بچوں اور عورتوں کو بچانے کی اور کوئی صورت ممکن نہ رہے تو سر جھکا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اپنے ساتھ معصوم بچوں اور عورتوں کو بھی خطرے میں ڈال لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ جب طوفان آتا ہے تو عقل مند لوگ کھڑے رہنے کی بجائے بیٹھ جایا کرتے ہیں اور طوفان کے گزر جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ یا ممکن ہے کہ اصحاب دانش کی کوئی کھیپ وہاں موجود ہو اور اس نے مشوروں سے نوازا بھی ہو، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان مشوروں کو درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوئے اپنے انکار کا بھرم قائم رکھنے کو ترجیح دی، اور تاریخ کا ریکارڈ یہی کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جبر و قہر کی رعونت کے سامنے سر جھکانے کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور خاندان کے معصوم بچوں اور خواتین سمیت مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا کہ سب لوگ سر جھکانے والے نہیں ہوتے، کچھ سر اٹھا کر بھی چلتے ہیں، اور یہی لوگ تاریخ کے روشن ابواب کا عنوان ہو جایا کرتے ہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی، یہ میسور ہے، سلطان حیدر علی کا میسور اور سلطان فتح علی ٹیپو کا میسور، جو بر صغیر پاک و ہند بنگلہ دیش میں برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف مزاحمت کا آخری مورچہ تھا، اور جس مورچے پر قابض ہونے کے بعد انگریز حکمرانوں کو یہ اعلان کرنے کا حوصلہ ہوا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہوس اقتدار اور نوآبادیاتی تسلط کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر سلطان فتح علی ٹیپو بر صغیر کی آزادی کے تحفظ کی آخری جنگ لڑ رہا تھا، اور وہ یہ جنگ تنہا لڑ رہا تھا۔ پڑوس کی مسلم ریاست حیدرآباد نے ٹیپو کا ساتھ دینے کی بجائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کیمپ میں رہنے کو ترجیح دی، اور ترکی کی خلافت عثمانیہ مدد کے لیے سلطان ٹیپو کی درخواست مسترد کر کے اسے انگریزوں کے خلاف مزاحمت نہ کرنے کی تلقین کر چکی تھی، مگر سلطان ٹیپو کا جنون کسی بات کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، نہ اسے حیدرآباد کی مسلم ریاست کی پالیسی کی کچھ پرواہ ہے اور نہ خلافت عثمانیہ کی تلقین سے کوئی دلچسپی، بلکہ اس پر ایک ہی جنون سوار ہے کہ کسی طرح بر صغیر میں انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے اور سلطنت خداداد میسور کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کی آزادی کی حفاظت کی جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ اور فرانس بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور بر صغیر پاک و ہند میں فرانسیسی بھی برطانیہ کی طرح قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان ٹیپو نے اس کشمکش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس نے فرانسیسیوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کے کچھ لوگوں کو اپنی افواج میں شامل کر لیا۔ یہ بات برطانوی حکمرانوں کے لیے اشتعال اور غیظ و غضب کا باعث بنی، اور انہوں نے اسے بہانہ بنا کر دھمکی دی کہ ہمارے دشمن فرانسیسیوں کو فوج سے نکال دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
سلطان ٹیپو سمجھ رہا تھا کہ انگریزوں نے اس کی سلطنت پر حملہ تو ویسے بھی کرنا ہے، مگر وہ اس کے لیے فرانسیسیوں کی موجودگی کا بہانہ کر رہے ہیں، اس لیے اس نے انگریزوں کی کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سلطان ٹیپو کی فوج کے فرانسیسی افسر خود سلطان ٹیپو کے پاس آئے اور کہا کہ اگر اس سے انگریزوں کا غصہ وقتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیں۔ اس وقت بھی کسی نہ کسی دانشور، ڈپلومیٹ یا فقیہ عصر نے سلطان ٹیپو کو یہ مشورہ ضرور دیا ہوگا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، وقت نکالو اور سر پر آئی ہوئی جنگ کو سر دست ٹالنے کی کوشش کرو۔ یہ حکمت و دانش کا راستہ بھی ہے اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مگر سلطان ٹیپو نے کسی بھی مشورے پر کان نہ دھرا، تمام شرطیں بے نیازی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہزاروں جانثاروں کی قربانی پیش کر کے خود بھی حریت پسندوں اور عزم و استقامت کی شاہراہ کے مسافروں کو یہ سبق دیتے ہوئے اپنی جان پر کھیل گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دہشت گردی یا حریت پسندی۔ 25 نومبر 2001 امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے یہ کہہ کر ایک بار پھر امریکی اتحاد کی حالیہ جنگ کے اصل مقصد کو واضح کر دیا کہ جب تک تہذیب مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو جاتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اس سے قبل جنگ کے آغاز میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اس جنگ کے لیے صلیبی جنگ کی اصطلاح استعمال کی تھی اور اس کے بعد ایک موقع پر کہا تھا کہ ہم تہذیب کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے مغربی تہذیب کی برتری کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس تہذیب کی حفاظت کی جائے گی، اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اپنے مضمون میں جو روزنامہ جنگ لندن میں 13 اکتوبر 2001 کو شائع ہوا تھا، طالبان حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہوئے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ ایک دقیانوسی اور غیر روادار نظام پوری مسلمان دنیا کو برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جس دہشت گردی کے خلاف مغرب نے جنگ شروع کی ہے، اس کی کوئی تعریف متعین نہیں ہے، جبکہ عالمی رائے عامہ کے بہت سے لیڈر بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی واضح تعریف متعین کی جائے اور اس کی حدود واضح کی جائیں تاکہ آزادی کی تحریکات اور جبر و تشدد کے خلاف دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے والے مظلوموں کو دہشت گردی کے الزام سے الگ کیا جا سکے۔ مگر نہ اقوام متحدہ اور نہ ہی حملہ آور اقوام اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کا کوئی متعین مفہوم طے کیے بغیر جنگ کا بگل بجا دیا ہے، جس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہیں دہشت گردی یا اس کے خاتمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف دہشت گردی کے الزام کا بے نام وارنٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں تاکہ جس کا نام وہ چاہیں اس پر لکھ کر اس کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ چند سال قبل سے واقعات کے تسلسل کو اس کے اصل تناظر میں دیکھیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ جب افغانستان میں روسی جارحیت کے خلاف جہاد آزادی جاری تھا اور ابھی روسی افواج نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، البتہ یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ افغان مجاہدین کا راستہ روکنا اب زیادہ دیر تک ممکن نہیں ہوگا اور روسی افواج کو بالآخر افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ اس وقت امریکہ کے ایک سابق صدر جناب نکسن تمام تر اختلافات اور محاذ آرائی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے روس پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے روسی دانشوروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہماری جنگ کے نتیجے میں اسلامی دنیا میں جو دینی بیداری ابھر رہی ہے اور جہادی تحریکات جس طرح منظم ہو رہی ہیں، وہ ہم دونوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اس لیے ہمیں باہمی محاذ آرائی ترک کر کے اس مشترک دشمن سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ سابق امریکی صدر نکسن کے اس دورہ روس کے بعد امریکہ اور روس میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور افغانستان سے روسی فوجوں کی واپسی کے حالات سامنے آئے تھے۔ اس موقع پر روسی فوجوں کی واپسی کے بعد افغانستان میں حکومت کے معاملات کو جان بوجھ کر مبہم چھوڑ دیا گیا تھا، اور پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم اور وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو مرحوم کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کا پس منظر بھی یہی تھا۔ صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم روسی فوجوں کی واپسی سے قبل کابل کی حکومت کا معاملہ طے کرنا چاہتے تھے تاکہ مجاہدین روسی فوجوں کے جانے کے بعد افغانستان کی حکومت سنبھال سکیں، جبکہ جنیجو مرحوم کابل کی حکومت کا معاملہ طے کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور روسی افواج کی واپسی کے معاہدے پر جلد از جلد دستخط کرنا چاہتے تھے۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد کابل کی حکومت کا معاملہ مبہم چھوڑ دینے کی بات اتفاقی نہیں بلکہ امریکہ اور روس دونوں کی طے شدہ تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ روس کی واپسی کے بعد مختلف افغان گروپوں میں اقتدار کے لیے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اسے باہر سے ایندھن فراہم کیا جاتا رہے گا
اور مجاہدین کی وہ اسلامی نظریاتی ریاست وجود میں نہیں آ سکے گی جسے امریکہ اور روس دونوں اپنے لیے مشترکہ خطرہ سمجھ رہے تھے۔ آج مغربی لیڈر بار بار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کو روس کے خلاف جنگ کے بعد اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ایسا نہیں کریں گے، حالانکہ یہ سرسری بات نہیں بلکہ طے شدہ منصوبے کا حصہ تھی، جس کا مقصد واضح تھا کہ جہاد افغانستان میں حصہ لینے والے مختلف گروپ کابل کی حکومت کے لیے ایک دوسرے کے خلاف مستقل طور پر صف آرا ہوں، اور جب وہ تھک ہار کر باہر سے تعاون اور امداد کے لیے رجوع کریں تو امریکہ اور روس باہمی مشورے سے وہاں کوئی ایسی حکومت بنوا دیں جو ان کے عالمی نظام میں تو شریک ہو لیکن افغانستان میں ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے قیام کا ذریعہ نہ بن سکے۔ مگر مجاہدین کے مختلف گروپوں میں طویل خانہ جنگی کے رد عمل میں سامنے آنے والے طالبان نے افغانستان کے ایک بڑے حصے کو خانہ جنگی سے نجات دلا کر ایک اور نظریاتی اسلامی حکومت قائم کر کے اس منصوبے میں رخنا ڈال دیا۔ انہوں نے نہ صرف امن و امان کی صورتحال کو تسلی بخش بنایا بلکہ افغان معاشرے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے اور ہیروئن کے کاروبار کو مکمل طور پر بند کرنے کا محیر العقول کارنامہ بھی سر انجام دے ڈالا۔ اگر وہ اپنے اس عمل کے ساتھ اسلام کا نام نہ لیتے اور قرآن و سنت کے احکام و قوانین کے نفاذ کی بات نہ کرتے تو آج وہ دنیا میں ایک آئیڈیل گورنمنٹ اور ایک ہیرو پارٹی کے طور پر متعارف ہوتے اور انہیں پوری دنیا میں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا۔ طالبان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے صاف طور پر اعلان کیا کہ وہ سب کچھ اسلام کے لیے کر رہے ہیں اور اسلامی احکام کے تحت کر رہے ہیں، چنانچہ انہیں مغرب کے نظام، فلسفے اور تہذیب کے لیے خطرہ سمجھ لیا گیا، اور ایسا سمجھنے والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ نمبر 1 خانہ جنگی سے نجات، نمبر 2 اسلامی قوانین کے ذریعے معاشرتی جرائم پر کنٹرول، نمبر 3 لا اینڈ آرڈر کی مثالی صورتحال، نمبر 4 منشیات کا مکمل خاتمہ، اور نمبر 5 بیرونی قرضوں سے بے نیازی اختیار کر کے سادگی اور قناعت کے ساتھ نظام حکومت چلانے کی جو روش انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنا لی تھی۔ اگر انہیں اس پر 8-10 سال تک چلنے کا موقع دیا جاتا تو دنیا کے سامنے فی الواقع ایک ایسی ریاست اور معاشرے کا نقشہ عملی طور پر آ جاتا جس کے سامنے مغربی فلسفے اور نظام اور تہذیب و ثقافت کا چراغ زیادہ دیر تک نہ جل سکتا، اور کم از کم عالم اسلام کے متعدد ممالک میں اس طرز کے نظام حکومت اور فلسفہ حیات کی علمبردار دینی قوتوں کو تقویت حاصل ہوتی اور اسلامی نظام کی طرف مسلم ممالک کی واپسی کی راہ کھل جاتی۔ اس کے علاوہ تاریخ کے ریکارڈ پر ایک اور شہادت بھی موجود ہے کہ جب سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیٹو کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل سے پوچھا گیا کہ نیٹو کا قیام ہی سوویت یونین کے خلاف عمل میں لایا گیا تھا، تو اب سوویت یونین کے عالمی منظر سے ہٹ جانے کے بعد نیٹو کو باقی رکھنے کا کیا جواز رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا تھا کہ ابھی اسلام باقی ہے۔ چنانچہ یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر مغربی لیڈروں نے جس نئی جنگ بلکہ عالمی دہشت گردی کا آغاز کیا ہے وہ دراصل عالم اسلام میں دینی بیداری کی ابھرتی ہوئی لہر کو دبانے اور مسلم ممالک پر استعماری قوتوں کے غاصبانہ تسلط کے خلاف منظم ہونے والی مسلح جہادی تحریکات کو کچلنے کے لیے ہے، تاکہ دنیا میں کوئی ایسی نظریاتی اسلامی ریاست قائم نہ ہو پائے جو اس وقت دنیا میں موجود استحصالی نظام، مغرب کی مادر پدر آزاد ثقافت اور لادینی فلسفے کے لیے خطرہ بن سکے۔ اور اس جنگ میں مسلم ممالک کے وہ تمام حکمران گروہ اور طبقات مغرب کے ساتھ شریک اور اس کے فطری حلیف ہیں جو مغرب کے پروردہ ہیں اور مغرب کی نمائندگی کرتے ہوئے عالم اسلام کی سیاست و معیشت اور فکر و دانش کو مغرب کے ہاتھوں گروی رکھ کر اپنے اقتدار اور عیاشیوں کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سب کچھ سے قطع نظر مغربی لیڈروں بالخصوص جارج ڈبلیو بش، ٹونی بلیئر اور کولن پال سے یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جناب، تہذیب و ثقافت کی جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اخلاقی اقدار کے سہارے لڑی جاتی ہے، اور جن تہذیبوں کی اخلاقی اقدار اور روایات بے حوصلہ ہو جائیں، ہتھیاروں کی جنگار ان کو کبھی سہارا نہیں دیا کرتی۔ کیا یہ مغربی لیڈر تاریخ کے اس نوشتے پر نظر ڈالنے کی زحمت گوارا کریں گے؟ 27 نومبر سن 2001 افغانستان پر امریکی حملے کی معاونت پاکستان کیوں مجبور تھا؟ سورۃ الشورى کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جبکہ تمہاری بہت سی حرکتیں اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اہل زمین کی ہر حرکت پر گرفت کرنا شروع کر دیں تو روئے زمین پر ایک کیڑا بھی رینگنے نہ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ اکثر معاملات کو مؤخر کر دیتے ہیں۔
اس کا مطلب واضح ہے کہ انسانی سوسائٹی میں جو مصیبت اور پریشانی بھی آتی ہے وہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اکثر اعمال کو درگزر کر دیتے ہیں یا آخرت کے دن کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، اور صرف بعض باتوں کا اس دنیا میں مواخذہ فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ اس قانون اور ضابطے کے بیان کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ روئے زمین پر انسان اس کائنات کے خالق و مالک کے احکام و قوانین کی جس قدر پابندی کرے گا اسی قدر فساد اور خرابی سے محفوظ رہے گا، اور جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین سے ہٹ کر منمانی اختیار کرے گا، یہ بات نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے گی بلکہ اس سے سوسائٹی کے نظام میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، اور اس بگاڑ کے اثرات پورے معاشرے پر مجموعی طور پر پڑیں گے۔ ایک سادہ سی مثال سے اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک مشینری بنانے والی فرم اپنی مشینری کو مارکیٹ میں بھیجنے کے ساتھ اس کا تعارف اور اس کے چلانے کے لیے ہدایات بھی بھجواتی ہے۔ اگر مشین کو ان ہدایات کے مطابق چلایا جائے تو صحیح چلتی رہے گی، اور اگر چلانے والے ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے مشینری کو چلانے کی کوشش کریں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی اور مشین صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے گی۔ انسانی سوسائٹی بھی ایک مشینری ہے جس کے پرزے انسان ہیں۔ ہم اس مشین اور اس کے پرزوں کو بنانے والے نہیں بلکہ استعمال کرنے والے ہیں۔ بنانے والی ذات اور ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور وہ اسے کنٹرول بھی کر رہا ہے، جبکہ ہمیں اس نے وحی الہی اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے ذریعے واضح ہدایات دی ہیں کہ انسانی معاشرے کے اجتماعی نظم اور اس کے کلپرزوں کے طور پر انسانی افراد اپنے شخصی نظام کو بنانے والے کی ہدایات کے مطابق چلاتے رہیں گے تو یہ مشینری اپنے مقاصد کے لیے کام کرتی رہے گی، ورنہ فساد رونما ہوگا اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ انسانی معاشرے میں وقتاً فوقتاً رونما ہونے والے مصائب و مشکلات اور تکالیف و آلام میں خود انسانی اعمال کے سبب کے طور پر کارفرما ہونے کا ایک پہلو تو باطنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب ان کی ناراضگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اظہار سزا و عذاب کے طور پر انسانی سوسائٹی کے کسی نہ کسی حصے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ظاہری اسباب کے حوالے سے دیکھا جائے اور انسانی معاشرے میں روزمرہ آنے والی مصیبتوں، آزمائشوں اور آفتوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسانی غلطی اور کچھ لوگوں کی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور دکھائی دی جاتی ہے، اور صاف طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بحران اور المیہ فلاں غلطی اور حرکت کے نتیجے میں پیش آیا ہے۔ دور حاضر میں عالم اسلام کے دو بڑے المیوں کا بطور مثال ذکر کیا جائے تو ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اور دوسرا افغانستان کے حوالے سے پاکستان پر عالمی جبر کا معاملہ ہے، جس نے حکومت کو اپنے ملک کے مفادات اور عوام کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر افغانستان پر مغربی حملہ آوروں کا ساتھی بننے پر مجبور کر دیا۔ فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ فلسطین کے عوام در بدر پھر رہے ہیں، اور اسرائیل نہ صرف انہی کے علاقوں پر قابض ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کر چکا ہے بلکہ اسرائیل کے اصل دائرے سے باہر بھی انہیں ایک فلسطینی قوم کی حیثیت سے آزاد ریاست کے قیام کا حق دینے پر تیار نہیں ہے۔ فلسطین اپنی آزادی اور آزاد ریاست کے قیام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن عالمی سطح پر ان کی سنوائی اور دادرسی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ مسئلہ فلسطین کی ابتدا کا جائزہ لیں تو یہ بات تاریخ کے ریکارڈ میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ آج سے 1 صدی قبل فلسطین میں یہودیوں کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ فلسطین ترکی کے خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا، جبکہ عالمی یہودی تنظیم کے رہنما ترک خلفاء کے درباروں کا بار بار طواف کر رہے تھے کہ انہیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دی جائے، مگر خلافت عثمانیہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ خلیفہ عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ عالمی صہیونی تحریک کا لیڈر ہرتزل کئی بار اس سے ملا اور فلسطین میں جگہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر سلطان موصوف چونکہ اسرائیلی ریاست کے قیام کے سلسلے میں یہودیوں کے عزائم سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول کسی اور علاقے میں یہودیوں کو جتنی وہ چاہیں زمین بلا معاوضہ دی جا سکتی ہے، لیکن فلسطین کی 1 انچ زمین بھی یہودیوں کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اسی کی پاداش میں سلطان عبدالحمید کے خلاف ترکی میں تحریک منظم کی گئی۔ سلطان نے لکھا ہے کہ اس کے لیے وہ لمحہ زندگی کا سب سے زیادہ صدمے اور حسرت کا لمحہ تھا جب اسے خلافت سے معزولی کا پروانہ دینے کے لیے وہ یہودی آیا جو چند سال قبل ہرزل کے ساتھ سلطان سے فلسطین میں زمین حاصل کرنے کی درخواست لے کر آیا تھا۔ سلطان عبدالحمید معزول ہو گئے اور اس کے بعد آنے والے بعض خلفاء کو رام کر لیا گیا، بلکہ رفتہ رفتہ خلافت کا نظام ہی ختم کر دیا گیا۔